السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے جن باتوں پر عہد لیا تھا اس میں سے پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چوتھا جو اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا وہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ یتیم وہ لوگ جن کے والدین بچپن میں وفات پا جائے، ان کا خیال رکھنا، ان کے گارجین بننا، ان کے ذمہ دار بننا، اور ان کی ذمہ داری اپنے سر پر لینا، یہ بہت اہم عمل ہے اور بہت اس کی فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی ان دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں۔ لہذا یتیم کی کفالت یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والے سے مراد وہ شخص جو یتیم کی ضروریات پوری کرے، اس کی تعلیم، تربیت، کھانے پینے، لباس کا خیال رکھے اور دیگر امور کی دیکھ بھال کرے۔ نیز یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے ذاتی مال سے یتیم کی کفالت کرے یا شرعی کفالت کے تحت یتیم کی کفالت کرے، یعنی وہ آدمی جو مکمل طور سے یتیم کی کفالت کریں، ایسے آدمی کے لیے یہ فضیلت ہے۔ تو عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کبھی ایسا کوئی یتیم بچہ مل جائے تو ہم اس فضیلت کو کم از کم حاصل کرنے کے لیے اس کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت۔ سنت میں آج ہم بات کریں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے تعلق سے۔ کہتے ہیں اوتی بلبن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دودھ لایا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر باقی دیہاتی کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے، الایمن فالایمن۔ یہ حدیث اصل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ یاد رکھیے، جب کبھی آپ کوئی چیز کھا پی رہے ہو تو جب آپ کھا رہے ہو اور آپ کو 4 لوگوں کو بھی دینا ہے تو ہمیں ابتدا دائیں طرف سے کرنی چاہیے۔ آپ کہیں باہر سے آئے ہو، ملاقات کرنا ہے، 4 لوگ 5 لوگ کھڑے ہیں، آپ کو مصافحہ کرنا ہے، آپ نے ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور پھر آپ کو مصافحہ کرنا ہے تو آپ دائیں طرف سے، سیدھی طرف سے مصافحہ کریں۔ عام طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں بھی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر مصافحے میں، لیکن یہ سنت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ سنت کے مطابق اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو جب کبھی 4-5 لوگ کھڑے ہوں، آپ آئیں مصافحہ کرنے کے لیے تو دائیں طرف سے شروع کریں۔ آپ کی سیدھی طرف کون ہے، پھر اس سے اس طرح سے جو ہے رائٹ طرف سے لیفٹ تک آئیں، اور اس طرح سے مصافحے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں اگر آپ کو تقسیم کرنا ہے، آپ بیٹھے ہیں، 4 لوگ آپ کے سامنے، سوچیے حضرت ابو بکر لیفٹ سائیڈ میں، ایک دیہاتی رائٹ سائیڈ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو بکر ساتھی پر اس دیہاتی کو ترجیح دی کیونکہ وہ دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، آپ نے پہلے اسے دیا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت۔ آخرت میں ہم بات کر رہے ہیں قبر میں ہونے والے عذاب کے تعلق سے، کہ اللہ کا عذاب حقیقت ہے اور اس میں گناہوں کی سزا ہوتی ہے، قبر میں دی جاتی ہے، اور یہ گناہ چاہے ایمان و عقیدے سے متعلق بھی ہو سکتا ہے یا اعمال سے متعلق بھی۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کے نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، جیسے کہ وہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عذاب کسی بڑی گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے بتایا کہ ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی یہ 2 ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جس کی بنا پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفے میں دیا گیا
ایک جنگ کے موقع پر اندھا تیر آ کر کے اس کو لگا، پتہ نہیں اب وہ تیر کہاں سے آ کر کے لگا، اس کو تیر لگا اور وہ مر گیا. لوگ کہنے لگے ارے دیکھو جنتی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے چرائی تھی وہ آگ کا شعلہ بن کر اس پر برس رہی ہے. اللہ اکبر! چوری اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شخص شہید ہوا ہے اسے بھی عذاب قبر ہو رہا ہے چوری کی بنا پر. تو ناظرین، یہ چند اعمال ایسے ہیں جن کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اعمال کے بارے میں جانیں اور ان اعمال سے بچیں تاکہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکیں. ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، ان کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں.